خواتین کے لیے خاص طور پر کہ جو حاملہ خواتین ہیں اس وقت، کیا ان کا روزہ رکھنا لازمی ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیں دین نے ایک عمومی حکم دے رکھا ہے کہ دین کے اندر لا اکراہ فی الدین کا ایک تصور یہ بھی ہے، یعنی دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا ایک تصور یہ ہے کہ بندہ مومن پر اللہ نے بہت سارے معاملات کی ادائیگی، اس کے فرض ہونے کا، اس کی رخصت میسر آنے کا بندہ مومن کے قلب کی آواز پر اس کو چھوڑا ہے کہ اس کے دل سے کیا آواز آتی ہے۔ یعنی پروردگار عالم اپنے نیک بندے پر کیسا بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خود فیصلہ کرے کہ کیا یہ مشقت اس میں سے یہ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ اگر واقعتاً کوئی حاملہ خاتون اس فیز میں ہے جب ڈاکٹرز یہ بتائیں کہ اس کی صحت اور بالخصوص اس کے بچے کے لیے جو دنیا میں ایک نیا آنے والا انسان ہے اس کی صحت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، ایون اس کی جو زچگی کے معاملات چند دنوں میں، چند ہفتوں، چند مہینوں میں ہونے والے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے، تو اس پر بالکل اس کو رخصت ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو ابتدائی ایام ہوا کرتے ہیں ان میں جسمانی قوت بھی اتنی موجود ہوتی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں جذبہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر جسم اور آپ کا جو ہے اعصاب اجازت دیں تو پھر یقیناً اس محرومی میں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ڈاکٹرز یہ بات کہیں، اس میں میرے خیال میں بندہ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر کی جو رائے ہے وہ لے لے، اور الحمدللہ اس ملک کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہ آپ کو ان دونوں چیزوں کی روشنی میں ایک رائے دے سکتے ہیں، اور اس رائے کی روشنی میں بہتر ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے یا اس کی رخصت لینی ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اسلام جو آپ کو اس حوالے سے رخصت دیتا ہے، لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں تو آپ روزے رکھ لیں، پھر عام دنوں کے اندر پھر آپ اس گنتی کو جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک بات، اس کے بہت اہم بات کہ اس سے روزے معاف نہیں ہوتے، روزوں میں ایک رخصت ملتی ہے، یعنی ان ایام کی رخصت ملتی ہے آپ کو سال میں اگلے رمضان سے پہلے یعنی آمدہ شعبان تک آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں اس تعداد کو۔ اور اگر ماں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا وہ روزے کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جی ایک بہت عام فہم سی بات ہے کہ جب ہم پہلے دن سے ایک سامعین کی توجہ دلا رہے ہیں اس طرف، وہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز جو ہے وہ داخل کی جائے غذا کی شکل میں یا دوا کی شکل میں تو اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہو تو اس کے اوپر روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، کیونکہ دودھ پلانے کے عمل میں جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہوتی ہے، دودھ نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے ایک تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب روزے کی حالت میں یا دودھ پلانے رضاعت کے ایام جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی وہ دن، وہ عرصہ جس میں آپ بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، اس دوران ماں جو دودھ پلانے والی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو اگین اس کا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہے وہ کرے گی، اس سے پوچھا جائے کہ کیا ایسی صورت ہے کہ یعنی آپ صبح اور شام کی اپنی خوراک کو اس انداز میں ترتیب دے لیں کہ آپ کی صحت پر بھی اس طرح کے اثرات نہ آئیں اور بچے کے لیے جو دودھ ہے جو اس کا حق ہے، جو بنیادی طور پر اس کا استحقاق ہے، وہ مجروح نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر جیسے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو فوراً روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس سعادت سے محروم نہ ہوں، آپ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر پوری دیانتداری سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو ایک خاص درجے کی نکات ہو جاتی ہے، اور آپ یہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر قرآنی ذمہ داری ہے، قرآن کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر آپ وہ ذمہ داری میں رکاوٹ محسوس کر رہی ہیں تو پھر کیونکہ اس میں دو لوگوں پر وبال آتا ہے، یعنی ایک بچے کی ایک تلفی ہوتی ہے اور ایک آپ اپنا فرض ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان ایام میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں جب سہولت ہو جائے تو وہ کیا جائے۔ ویسے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں اب وہ رواج ویسے نہیں رہا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی اور خاتون ایسی ہے جو رضاعت کر سکتی ہے، جو صحت مند ہو کے دودھ پلا سکتی ہے، تو پھر اس حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر اس سے دودھ پلوایا جائے۔ اچھا بچہ اگر کوئی دیگر کسی خوراک پر انحصار کر سکتا ہے، یعنی دودھ کے ساتھ جو ہے نا دودھ کی مقدار کو تھوڑا کم کر کے کچھ سیمی لیکوڈ یا باقی چیزیں کھا سکتا ہے، تو پھر اس وقت بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر روزہ رکھا جانا چاہیے۔ یہ ساری صورتیں موجود نہ ہوں اور بچے کی صحت پر فرق پڑ رہا ہو، اس کا جو دودھ کا حق ہے اس پر جو ہے نا اس میں کوئی کمی آ رہی ہو، تو پھر آپ کو یہ رخصت ہے کہ آپ روزوں کو باقی ایام میں جاؤ مکمل کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا روزے کے دوران ہم انہیلر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی چیز بھی خوراک یا دوا کی شکل میں جسم کے اندر جب داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ ناقص ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ انہیلر میں کیونکہ ایک خاص طرح کے پارٹیکلز آپ کے زیر حلق اترتے ہیں، اس لیے جب آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں
تو پھر آپ کے لیے وہ روزہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، یعنی شرعی طور پر وہ روزہ آپ کا ناقص ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی عام حالت میں تھا، نیت کے ساتھ صحت مند حالت میں اس نے روزہ رکھا اور اسے مجبوراً انہیلر استعمال کرنا پڑا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ کیونکہ جان بوجھ کے نہیں ہوگا، اس وقت اس کو زندگی موت لائف سیونگ کے لیے اس نے یہ کام کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس ایک روزے کی ایک ہی قضا کرنا پڑے گی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی روزہ ہم جان بوجھ کے توڑتے ہیں تو پھر قضا کے ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی صحت مند حالت میں روزہ رکھتا ہے اور انہیلر اس کو مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ روزہ نہیں رہے گا اور اس روزے کی قضا ہوگی۔